شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی ہارر اسٹوری وقاص سے احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ فرانس کے ایک ایسے کپل کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آج تک لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو بھوتوں کی بلی چڑھا دیا گیا، یعنی بھوتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا، آج اس سٹوری میں آپ لوگ سنیں گے۔ فرانس کا وہ ایک ایسا کپل تھا جو بہت ہی زیادہ ملنسار اور بہت ہی زیادہ خوش مزاج لوگ تھے۔ ان کا حلقہ احباب بہت زیادہ وسیع تھا، بہت سے لوگ ان کے دوست تھے، بہت سے لوگ ان کے بارے میں جانتے بھی تھے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، وہ الجیریا میں تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ایک ایسے شیطان صفت انسان سے ہوئی جس کا نیم فلپ تھا۔ فلپ نے جب ان لوگوں کو دیکھا، یہ تو بہت خوشگوار اور خوش اخلاق لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہی مجھے ضرورت ہے۔ اس نے ان کو ٹریپ کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ میرے پاس آؤ، میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا بزنس سیٹ اپ بناؤں گا کہ ہم لوگ کروڑوں میں کمائیں گے۔ وہ جو دونوں تھے ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ فلپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اپنے بہت سے ریلیٹیوز کو انہوں نے اس بارے میں بتایا، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ ہم لوگ فلاں فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، تم لوگ بھی وہاں پر ہم لوگوں کے پاس ضرور آنا، وہاں پر ہم لوگوں نے بزنس سٹارٹ کرنے ہیں، تو وہاں پر ہم لوگوں کو بھی بہت پروفٹ ہوگا اور ہم لوگ تمہیں بھی پروفٹ دیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو کر اس فلپ کے پاس چلے گئے۔ وہ جو فلپ تھا اس نے وہاں پر ان کے ساتھ کچھ دن تو اپنا ان کے اوپر کانفیڈنس بنایا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، کچھ ان کے ساتھ بزنس ڈیلز بھی کی۔ وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی، ایک ہوٹل تھا جہاں پر ان لوگوں کا سٹے تھا، تو وہاں پر ان سے ملنے کے لیے ان کے کچھ فرینڈس بھی آئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن وہ دونوں ہم لوگوں سے ملے اور ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ نیکسٹ مارننگ ہم لوگ فلاں فلاں جگہ پر جا رہے ہیں، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک بزنس سیٹ اپ کرنا ہے۔ وہ لوگ ان سے مل کر اس فلپ کے ساتھ وہاں پر چلے گئے، لیکن اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ ان کے دوست ان کا کافی دن انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کے لاپتہ ہونے کا شبہ ہوا تو ان لوگوں نے جا کر اس جگہ کے بارے میں جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ فلپ ان کو لے کر ایک ایسی جگہ پر گیا تھا جو بھوتوں کا مسکن تھا۔ وہاں پر بڑے بڑے جادوگر انسانوں کو لے جا کر ان بھوتوں کو ان کی بلی دیا کرتے تھے۔ فلپ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، لیکن ایک عجیب و غریب ماجرا یہ تھا کہ فلپ بھی اس کے بعد لاپتہ تھا۔ فلپ کے ساتھ بھی کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ پولیس نے اس کو بھی بہت زیادہ سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا، اور وہ جو کپل تھا وہ آج تک لاپتہ ہیں۔ ان کے دوست کہتے ہیں ہم آج بھی ان کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس جگہ پر جانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی، پہاڑوں کے اوپر ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ پرسرار جگہ تھی جہاں پر بے تحاشا بھوت پریت رہتے تھے۔ ان بھوت پریت کی پوجا کرنے والے جادوگر وہاں پر انسانوں کو لے جا کر ان کی بلی دیا کرتے تھے۔ شاید وہ جو کپل تھا ان کے ساتھ بھی فلپ نے ایسا ہی کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد فلپ کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ندا شیئر کر رہی ہے۔ ندا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ اپنے ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے ہم لوگوں کے ٹاؤن کے پاس یعنی شہر کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگ صبح کے ٹائم گئے، پورا دن ان کے پاس گزارا، شام ہو گئی، ہم لوگوں نے واپس آنا تھا، تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا گاؤں کا جو علاقہ ہے بہت زیادہ سنسان ہے، اور یہاں پر باقاعدہ ایک چڑیل بھی پڑتی ہے، یعنی گاؤں کی جو بیرونی سڑک ہے جس طرف گاؤں سے باہر جایا جاتا ہے وہاں پر ایک چڑیل پڑتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم لوگ نہ جاؤ، مغرب کے بعد کوئی بھی گاؤں کے باہر نہیں جاتا، اور اب موسم بھی خراب ہے، کہیں بارش بھی نہ ہو جائے، تو آپ لوگ مت جائیں۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کا گھر خالی ہے،
نئے علاقے میں ہم لوگوں نے گھر لیا ہے تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم لوگ یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم لوگ اپنے گھر کو خالی چھوڑیں، ہم لوگوں کو جانا ہی پڑے گا۔ ہم لوگ وہاں سے تو نکل پڑے۔ جیسے ہی ہم لوگ آبادی سے نکل کر گاؤں کی اس بیرونی سڑک کی طرف آئے، ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی ہم لوگ اس سڑک کی طرف جا ہی رہے تھے، ہم لوگوں کے پیچھے 3 سے 4 کتے لگ گئے۔ وہ کتے سائز میں کافی بڑے تھے، وہ کتے اس طرح سے بھونک رہے تھے، پتہ نہیں وہ ہم پر حملہ کرنا چاہتے تھے یا وہ ہمیں روک رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہمارے پیچھے کیوں لگے۔ جب کتے ہم لوگوں کے پیچھے لگے تو میرے ہسبینڈ نے بائک اور زیادہ تیز کر دیا۔ ابھی ہم لوگ اسی سڑک پر تھے، سڑک کافی زیادہ لمبی تھی، تو وہاں پر جیسے ہم لوگ ابھی اس کچے راستے پر تھے، ہم لوگوں نے کیا دیکھا، ایک درخت کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ جو عورت تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چیز کھا رہی ہے۔ ہم لوگ اس عورت کے پاس سے جیسے گزرنے لگے، میری نظر اس عورت پر پڑی۔ اس عورت نے کھاتے کھاتے کوئی چیز میری طرف دیکھا۔ اس کا میری طرف دیکھنا اتنا عجیب تھا، اتنا بھیانک تھا کہ میں ڈر گئی کہ عورت مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں، اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اور ان آنکھوں سے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ تیز بائک چلاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے جیسے اور تیز بائک چلایا، ایک دم سے بائک بند ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، فیول بھی پورا تھا، بائک کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے پیچھے جب پلٹ کر دیکھا، وہاں پر اس درخت کے پاس وہ عورت موجود نہیں تھی، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ جلدی کرو، اندھیرا بہت ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی وہاں پر وہ عورت تھی، اب وہ عورت وہاں پر نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ نے جیسے ہی بائک چلایا تو بائک سٹارٹ ہو گیا۔ وہ بائک چلا رہے تھے تو سامنے سے ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس اکیلی کچی سڑک پر ایک عورت برقع پوش چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایک دم سے جیسے ہم لوگوں کے بائک کے پاس سے گزرنے لگی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا۔ میرے ہسبینڈ نے بائک روک دیا تو وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے گاؤں کے اندر جانا ہے، مجھے فلاں فلاں گھر جانا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ گھر کہاں پر ہے؟ میں جلدی سے بولی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ اس گھر کا، ہم لوگ خود مسافر ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمیں جانے دیں۔ جیسے میں نے یہ بات کہی، وہ جو عورت تھی اس نے ایک دم سے جیسے میری طرف دیکھا اور اپنے برقعے سے تھوڑی سی آنکھیں جیسے اس کی مجھے نظر آئی، وہ وہی عورت تھی جو درخت کے پاس تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جلدی چلیں۔ میرے ہسبینڈ نے جیسے ہی بائک چلایا، اتنی بھیانک ہم لوگوں کو آواز سنائی دی، اور وہ جو عورت تھی وہاں سے فوراً غائب ہو گئی۔ اللہ کا کوئی خاص کرم تھا جو ہم لوگ اس کے حملے سے 2 بار بچے۔ سڑک پر جیسے ہی ہم لوگ آئے، اتنی بھیانک آواز ہم لوگوں کو سنائی دی جیسے کوئی بہت خوفناک چیخ مارتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے گھر آ کر ہم لوگوں نے سانس لیا، راستے میں کہیں بھی نہیں رکے۔ مجھے بھی بخار ہو گیا، میرے ہسبینڈ کو بھی بہت سا بخار ہو گیا، ہم لوگ بڑے خوف زدہ ہوئے۔ اس کے بعد اگلے دن ہم لوگ ایک مدرسہ میں گئے، مولوی صاحب سے ڈسکس کیا، انہوں نے دم کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک چڑیل آفت تھی۔ اکثر گاؤں کے علاقوں میں یہ چڑیلیں آفتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک مخصوص سڑک کے اوپر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو یوں ہی پریشان کرتی ہیں۔ اچھا کیا جو آپ لوگوں نے اس سے زیادہ بحث نہیں کی، اگر وہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تو آپ لوگوں کو وہ زندہ نہ چھوڑتی، کیونکہ ان چڑیلوں آفتوں میں، ان جنات میں ایک مخصوص قسم ہوتی ہے جو انسان کے روپ میں انسان کے سامنے آتی ہے اور ان کو ورگلا کر اس مخصوص جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں پر اس نے ان کا شکار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بچ گئے، اگر آپ لوگ اس کے ساتھ گاؤں کے اندر چلے جاتے تو پتہ نہیں وہ آپ کو آگے کہاں لے جاتی۔ بیشتر یہ چیزیں، یہ مخلوقات قبرستانوں میں رہتی ہیں اور وہاں پر ہی یہ اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگوں کے وہ جو رشتہ دار تھے ان کے گاؤں میں نہیں گئے۔ وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم لوگوں نے ان کو یہ بات بھی بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی طرح سے گاؤں کے بہت سے لوگوں کے ساتھ اس نے عورت کے روپ میں یہ کام کیا ہے، کبھی کوئی بوڑھی عورت بن کے، کبھی کوئی نوجوان لڑکی بن کے، تو کبھی کوئی چھوٹی بچی بن کے، یہاں تک کہ 2 سے 3 لوگوں کی اس نے جان بھی لی ہے۔ اسی طرح سے ان کو اپنی باتوں میں ورگلا کر وہ گاؤں کے ایک ایسے حصے میں لے جاتی ہے جہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہے، اور وہاں پر لے جا کر
وہ ان لوگوں کا دل نکال کر کھا جاتی ہے۔ اتنی خوفناک وہ منظر تھے جو ہم لوگوں نے دیکھے۔ میں نے اس کو درخت کے پاس جب بیٹھے کچھ کھاتے دیکھا تھا، وہ نظریں میں آج بھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اکثر میں ڈر جاتی ہوں۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندا آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔